عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین کرام، 9 نیوز HD کے لائیو اسٹوڈیو سے ماہ ربیع الاول کی اسپیشل ٹرانسمیشن بہار مدینہ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے آپ کا میزبان محمد لقمان رضا۔ ناظرین و سامعین، ماہ ربیع الاول کی یہ بابرکت گھڑیاں، بابرکت ماہ محترم، اس میں بہار مدینہ کے نام سے اسپیشل ٹرانسمیشن آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہیں۔ آج 2 ربیع الاول اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ناز میں مختلف انداز کے ساتھ نظم اور نثر میں الہائے عقیدت پیش کیے جا رہے ہیں۔ آج نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نسب مبارکہ کی طہارت و پاکیزگی اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آباء و اجداد کرام علیہم الرضوان، ان کے حوالے سے گفتگو ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام کائنات کے سردار ہیں اور اللہ رب العزت کے حبیب ہیں، محبوب ہیں، باعث وجہ تخلیق کائنات ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کا یہ مہینہ برکتوں والا مہینہ ہے، رحمتوں والا مہینہ ہے۔ اللہ رب العزت کی سب سے بڑی نعمت میرے آپ کے ہم سب کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ اگر آپ نہ ہوتے تو یہ کائنات نہ ہوتی، یہ کائنات کی رنگینیاں نہ ہوتی۔ یہ ساری کائنات نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نسب مبارکہ سب سے پاکیزہ ہے، سب سے مبارک ہے، سب سے بابرکت ہے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آباء و اجداد تمام کے تمام سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ تک وہ اللہ کے محبوب بندے ہیں، اللہ کے مقرب بندے ہیں، اور اللہ کی وحدانیت پر یقین رکھنے والے ہیں۔ کائنات کی تمام خوبیاں ان میں جمع ہیں۔ آج اسی حوالے سے گفتگو ہوگی۔ ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہوں گے ہمارے معزز مہمان اسلامک اسکالر جناب علامہ محمد شاہ زیب رضا قادری صاحب، اور نظم میں نعت کی صورت میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کریں گے جناب قاری غلام محی الدین قادری صاحب۔ میں آپ دونوں معزز مہمانوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ جزاک اللہ۔ سب سے پہلے علامہ صاحب، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو جان کائنات ہیں، اور بلا شبہ آپ کا نسب مبارکہ سب سے پاکیزہ اور عظمت والا ہے، اسی حوالے سے میں چاہوں گا اللہ رب العزت نے آپ کو جو نسب کی طہارت اور پاکیزگی عطا فرمائی اس پر کلام فرمائیے۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ سب سے پہلے آپ کا شکریہ، بہار مدینہ کے ماہ ربیع النور ربیع الاول شریف کی ان پر نور ساعتوں میں ہم سب شریک گفتگو ہیں۔ جی، آپ نے جو فرمایا حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نسب مبارکہ کی طہارت، اس نسب شریف کی طہارت کا اندازہ آپ قرآن کریم کی سایہ مبارکہ سے لگائیے۔ اللہ کریم فرماتا ہے وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، آپ سجدہ کرنے والوں کے درمیان ہی آپ منقلب ہوتے رہے۔ سبحان اللہ۔ اب اس کی تفاسیر کے اندر علامہ آلوسی کو اٹھائیں، روح المعانی کے اندر آپ اس کے تحت روایت لائے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں ہمیشہ من اصلاب الطاہرین الی ارحام الطاہرات، سبحان اللہ،
پاک صلبوں سے پاک ارحام کی طرف ہی منتقل ہوتا رہا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بعض نے اسی حدیث کا پورشن قرار دیا، بعض نے اسے الگ سے دوسرے طرق کے ساتھ اسے روایت کیا ہے۔ جی، فرمایا کہ میں ہمیشہ نکاح کے ذریعے ہی بے شک، ایک پشت سے نکل کر دوسرے بطن میں جاتا رہا۔ سبحان اللہ۔ پھر ایک اور جگہ پہ حضور الاسلام نے ارشاد فرمایا کہ میں کسی بھی فاسق و فاجر کے صلب سے نکل کر بطن میں نہیں گیا، ہمیشہ ساری کی ساری اسلاب طاہرات تھی اور ارحام طاہرات تھی۔ سبحان اللہ۔ اور ایک روایت میں موحدین کا بھی ذکر ہے کہ تمام آباء و اجداد جی، توحید پرست ہی تھے۔ اب آپ اگر دیکھیں، آپ نے بڑی خوبصورت بات کی کہ اس نسب کی طہارت کا آپ اندازہ مسلم شریف اور ترمذی شریف کی سیاستہ کی حدیث سے لگائیے۔ حضور جانے جانا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ اصطفیٰ من ولد آدم اسماعیل، سبحان اللہ، اللہ نے آدم کی اولاد سے اسماعیل علیہ السلام کو چنا۔ بے شک، پھر فرمایا کہ اسماعیل سے کنانہ کو چنا۔ بے شک، پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے قریش کو چنا، سبحان اللہ، پھر بنو ہاشم کو چنا، اور ارشاد فرمایا پھر اللہ نے ہاشم سے مجھ محمد کو چنا۔ سبحان اللہ، صلی اللہ علیہ اچھا، نسب مبارک تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اصول کا، جی، آباء و اجداد کا، امہات جداد کا، جی، یہ تو ایک جانب رہا۔ ترمذی شریف میں حدیث ہے، فرمایا انما سمیت فاطمہ لأن اللہ فاطمہ ومحبیہا وذریتہا من النار۔ سبحان اللہ، میں نے اپنی بیٹی فاطمہ کا نام فاطمہ اس لیے رکھا ہے کہ اللہ نے فاطمہ کو، آل فاطمہ کو اور محبین فاطمہ کو اللہ نے جہنم کی آگ سے چھڑا دیا ہے، دور کر دیا ہے۔ سبحان اللہ، جن کی شہزادی کی یہ شان ہے، جی، ان کے اصول کی شان کیا ہوگی؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، فروع کا یہ عالم ہے نا، جی، تو اصول کا عالم کیا ہوگا؟ بے شک، بے شک، جس میں انبیاء کرام علیہ السلام بھی شامل جی، ہیں۔ آپ دیکھیے اسی طاہرات اور ارحام کا، صلبوں اور ارحام کا کتنا خوبصورت پیرایا ہے۔ جی، اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انا دعوت ابراہیم سبحان و اللہ، بشارت عیسیٰ، سبحان اللہ، میں جناب ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں، بے شک، جناب عیسیٰ علیہ السلام کی خوشخبری ہوں۔ سبحان اللہ، دعا اور خوشخبری دونوں قرآن میں ہیں۔ بے شک ہے، ربنا وبعث فیہم رسولا، سبحان اللہ، تعمیر کعبہ ہو گئی۔ جی، اللہ کریم نے فرمایا جو بھی کام کرے اس کو پھر بعد میں اجرت دی جاتی ہے۔ پیارے ابراہیم آپ طلب فرمائیے، اب دعا کرنے والے بھی پیغمبر ہیں، سبحان اللہ، آمین کہنے والے بھی پیغمبر ہیں، سبحان اللہ، حرم کعبہ ہو اور اللہ کے حکم سے مانگ رہے ہوں، بے شک، دعا کس قدر عروج وہ اپنی مستجاب کے ہونے کے۔ بے شک، اب دعا مانگی گئی حرم میں کھڑے ہو کے، جس کو ہم سادہ لفظوں میں یوں کہیں گے کہ جناب ابراہیم یوں کہہ رہے ہوں گے کہ مالک بنایا میں نے ہے، جی، اب بسانے والا تو عطا فرما دے۔ بے شک، ربنا وبعث سبحان فیہم اللہ، رسولا قرآن کریم ہے، اور بشارت دیکھیے وہ بھی قرآن سے 2-3 مقام پہ آیا، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ احمد۔ سبحان اللہ، جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں تمہیں ایسے رسول کی خوشخبری دے رہا ہوں جو میرے بعد آئے گا سبحان اور اس کا نام احمد ہوگا۔ سبحان اللہ، حضور فرماتے ہیں نا کہ میرا نام محمد زمین میں ہے بے شک، اور آسمان والے احمد کے نام سے سبحان ملقب اللہ، کرتے ہیں اور موسوم کرتے ہیں حضور جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ پھر ارشاد فرمایا اس نسب شریف کی طہارت کا اور اسماء مبارکہ میں فرمایا کہ میں محمد ہوں، میں احمد ہوں، میں حامی ہوں، میں ماہی ہوں، میں عاقب ہوں، حاشر ہوں، میں حاشر ہوں۔ سبحان اللہ، محمد کی نام بھی کتنا خوبصورت ہے، الذی یحمد مرۃ بعد مرۃ، سبحان اللہ، الذی یحمد حمدا کثیرا۔ سبحان اللہ، اچھا، بلکہ اس پر مجھے ایک لطیف نقطہ یاد آیا۔ جی، حضرت حکیم الامت مفتی عامر یار خان نعیمی نے لکھا ہے رب حامد تھا، یہ احمد تھے، وہ محمود بنا۔ جی، حضور کا احمد نام شریف ہے ٹھیک ہے، تو وہ محمود بنا، ٹھیک ہے، وہ حامد تھا تو یہ محمد بنے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ٹھیک ہے، تو اب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نسب شریف کی طہارت کے لیے میں ایک مثال سے عرض کروں گا۔ جی، آپ کسی ایسے شخص کو لیں جس کا دین و دنیا سے علاقہ بھی نہ ہو، تعلق بھی نہ ہو، کسی فہم و فراست کا، ٹھیک ہے، جو عید کے دن بھی مسجد میں نہ جاتا ہو، جہالت کی انتہا، جہالت کی لاسٹ سٹیج پہ کھڑا ہو، ٹھیک ہے، آپ اسے قرآن کریم دے کے کہیں کہ جائیے اسے رکھ آئیے، بس اتنا کہیے۔ ٹھیک ہے، آپ ترازو کا انصاف کا ترازو پکڑائیں کسی کو بھی، جی، اور اس سے پوچھیں کہ کیا وہ شخص قرآن کریم کو معاذ اللہ ناپاک جگہ رکھے گا، بالکل نہیں، غلاظت والی جگہ پہ رکھے گا؟ نہیں، نہیں۔ آپ بھی کہیں گے اور ہر شخص یہ کہے گا
کہ وہ اس کے نزدیک جو سب سے اونچی، جو سب سے پاک، جو سب سے صاف اور بلند جگہ ہوگی وہ قرآن کریم کو وہاں رکھے گا، ٹھیک ہے، وہ ناپاک جگہ نہیں رکھے گا. یعنی بے عمل ہو سکتا ہے، بے ادب نہیں، بے ادب نہیں ہو سکتا. جی. اور حضرت آج میاں شیر محمد شرک پوری رحمہ اللہ کا آپ نے یاد الہی میں ان کا تذکارہ خیر کیا. حضرت میاں صاحب فرمایا کرتے تھے بیلیو گناہ گار ہو جانا پر غدار نہ ہونا. اللہ اکبر. مراد یہ ہے بے ادب کی معافی نہیں ہوا کرتی، گناہ گار کی پھر بھی معافی ہے. صحیح. اب اسی پیرائے میں آپ دیکھیے، اب جب وہ قرآن کریم کو لے گا اسے سب سے پہلے تو بڑے خوبصورت انداز سے لے گا، خود پاک ہوگا، جی. پھر قرآن کریم کو لے جا کے بلند، اونچی، پاک اور صاف اور معطر جگہ پہ رکھے گا. بے شک. جب اتنی عام بندے کو اتنی سینس ہے کہ قرآن اس کو پاک جگہ رکھنا ہے، جی. تو رب العالمین نے تو صاحب قرآن کو رکھنا تھا. سبحان اللہ. تو قرآن خود ہی فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس. جی. مشرکین تو ناپاک ہوتے ہیں. بے شک. تو مالک کریم کیا ارحام ناپاک میں اپنے محبوب کریم علیہ السلام کو رکھتا رہا؟ بلکہ ہم یوں کہیں گے جیسے قاضی ایاز نے لکھا ہے شفا شریف میں رحمہ اللہ تعالی کہ اجماعی مسئلہ ہے کہ جس جگہ پر مصطفیٰ کا جس میں اقدس اس وقت لگ رہا ہے وہ عرش سے بھی افضل ہے، کائنات میں سب سے افضل. عرش افضل ہے نا سب سے، تو عرش سے بھی افضل. خانہ کعبہ تو عرش سے بھی تو افضل، عرش افضل ہے خانہ کعبہ سے، تو اس سے بھی افضل. لیکن فرمایا جس جگہ پہ مصطفیٰ کا جسم لگ رہا ہے وہ اس سے بھی افضل ہے. اب ہم یوں کہہ سکتے ہیں اس پر قیاس کرتے ہوئے کہ حضور جن ارحام میں طاہرات میں رہتے رہے وہ عرش سے بھی پاک تھی، اسی لیے اللہ کریم ان کے شکموں میں اپنے محبوب کو رکھتا رہا. علامہ صاحب آپ نے بڑی خوبصورت مثال ذکر کی. عام طور پہ بڑی بوڑھیاں بیویاں وہ کہتی ہیں کہ یہ دودھ جو ہے نا یہ نور ہے. جی. اور بڑے بزرگ کہا کرتے تھے دودھ نور ہے، اللہ نور ہے. اور حدیث میں اس کے پیش کرنے پر انکار سے بھی منع فرمایا گیا ہے بالکل کہ اگر تمہیں کوئی دودھ پیش کرے تو اس کا انکار نہ کرو. صحیح. تو اب اس نور کے بارے میں وہ یہ بھی کہا کرتے تھے کہ جو برتن ہے نا وہ صاف ہونا چاہیے، پاک ہونا چاہیے، دھلا ہوا ہونا چاہیے، کہ اس میں اللہ کا نور ڈالنا، اللہ کا نور ڈالنا. تو وہ اگر برتن نہ صاف ہو تو اللہ کا نور اس میں سما نہیں سکتا، وہ پھٹ جاتا ہے، خراب ہو جاتا ہے. تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو امہات ہیں، جدات ہیں، ان کے بارے میں کوئی یہ تصور بھی نہیں کر سکتا کہ جو کائنات کا نور ہے، جن سے کائنات جن کے نور سے تخلیق ہوئی، سبحان وہ نور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. بلکہ یہ دودھ والا نور تو مجازی ہے، جی مجازی ہے اور مانوی ہے، ہاں حقیقی نہیں. ذات مصطفیٰ تو حصی نور ہے، سبحان اللہ، اور نور خدا ہیں. بے شک بے شک. انا نور من نور اللہ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. اور بلکہ اس پر ایک اور مجھے ذہن میں آ گئی بات، جس مچھلی کے پیٹ میں جناب یونس رہے تھے جی اس جیسی مچھلی جب سے کائنات عالم وجود میں آئی ہے، از ابتدائے آفرینش سے جو ہے وہ اس وقت سے لے کے تا صبح قیامت جی اس مچھلی جیسی نہ تھی، نہ ہے، نہ ہوگی. اللہ کے جس کے شکم میں سبحان جناب یونس رہیں بے شک. اس جیسی مچھلی نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو یہی یونس تو معراج کی شب مقتدی بن کے کھڑے تھے. بے شک بے شک. تو محمد مصطفیٰ جن ماؤں کے شکموں میں رہے ہوں گے سبحان اللہ. ان کو کیسا اعزاز بخشا. اور یہ نوری وجود مسعود سبحان اللہ، پاکیزہ شکموں میں رہا، ان کی عظمت، رفعت و شان ہم اپنی ناقص عقل سے ماپ ہی نہیں سکتے. قبلہ ہم اس پہ اور کیا گفتگو کر سکتے ہیں. وہ کسی نے کہا تھا ٹھہرے تھے تم چند لمحوں کے لیے جس پیڑ کے نیچے، جی سنا ہے آج تک اس پیڑ کا سایہ بھی مہکتا. سبحان اللہ. حضور سفر شام میں جب بچپن میں گئے ہیں جس درخت کے نیچے آپ جانتے ہیں حضور ٹھہرے تھے، آج تک وہ کسی خزاں کے موسم میں بھی اس پر خزاں بھی طاری نہیں ہوتی. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ آج تک تر و تازہ ہے. سبحان اللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آباء و اجداد میں سے سیدنا آدم علیہ السلام سے ہے آغاز، لیکن بالخصوص سیدنا ابراہیم علیہ السلام، سیدنا اسماعیل علیہ السلام. میں چاہوں گا کہ ان کے مبارک تذکرے ہو. کیسے اللہ کریم کے یہ پیارے دو وہ برگزیدہ بندے ہیں. وذکر فی الکتاب ابراہیم، سبحان اللہ. ابراہیم کو کتاب میں یاد کیجیے، انہ کان صدیقا نبیا. سبحان اللہ. قرآن کریم میں کتنے مقام پہ ان کا ذکر آیا ہے. اچھا، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا دیکھو یہ میرا خلیل ہے. ٹھیک ہے. اب اگر ہمارے پاس وقت ہو تو ہم خلیل پہ گفتگو کریں کہ خلیل کہا کسے جاتا ہے. یہ رب کے خلیل تھے جی، اور ہم محبوب کے اہل سنت ہیں، ہم محبوب کے صحابہ کا ذکر نہ کریں. حضور اللہ نے ان کو اپنا خلیل بنایا. اور بخاری اور مسلم کی حدیث ہے حضور فرماتے ہیں اگر میں کسی کو خلیل بناتا تو میں ابو بکر صدیق کو بناتا. بے شک. اچھا،
اب جناب ابراہیم کو جب اللہ تعالیٰ نے آپ فرشتوں سے فرمایا کہ یہ میرے خلیل ہیں جی تو انہوں نے آگے سے کہا مالک جتنا تو نے ان کو نوازا ہوا ہے، جی بھیڑوں کا، بکریوں کا، گائے کا، پتہ نہیں کیا کیا دولت، تو خلیل تو بنتا ہے۔ فرمایا ایسی بات نہیں ہے کہ ہم نے نوازا ہے پھر خلیل ہے، ٹھیک ہے، بلکہ وہ ہماری ذات میں فنائیت کے استغراق کی اس کیفیت میں ہے کہ وہ خلیل بنتا ہے۔ سبحان اللہ، شکل انسانی میں متشکل ہو کر فرشتے امتحان کو بحکم خداوندی حاضر ہوئے۔ بے شک، آپ چرا رہے تھے اپنے جانوروں کو۔ علامہ اسماعیل حقی نے روح البیان میں اسے ذکر کیا ہے، کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام چرا رہے تھے اپنے جانوروں کو، تو ایک طرف سے آواز آئی سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ آپ ایک دم چونکے، میرے محبوب کی، میرے رب کی، میرے یار کی کس نے تسبیح اور تحمید کی؟ سبحان اللہ، آپ نے جب پوچھا کون ہے تو وہ انسانی شکل میں متشکل فرشتہ سامنے آیا، میں نے پڑھی ہے، جی فرمایا میرے محبوب کا پھر ذکر کرو۔ سبحان اس نے کہا حضرت پہلے میں نے اپنی مرضی سے کیا تھا، اب آپ کی فرمائش پہ ہوگا تو اب میں اجرت بھی لوں گا۔ بے شک۔ فرمایا مانگو کیا مانگتے ہو؟ کہا حضرت بکریوں کا پورا ریوڑ لوں گا۔ فرمایا جا دیا، مگر میرے محبوب کی بات کر۔ سبحان اللہ، بے شک، نہ اوکھے پینڈے پا ملا سانو یار دی گل سنا ملا۔ اب یہ کیفیت تھی بالکل حضرت ابراہیم کی، تو انہوں نے پھر سے سنایا۔ آپ نے فرمایا پھر سنا۔ اس نے کہا اب حضرت پھر اجرت ہوگی، کیا مانگتے ہو؟ اس نے کہا یہ بیڑوں کا ریوڑ لوں گا۔ فرمایا دیا، اونٹ بھی دے دیے، گائے بھی دے دی، سب کچھ دے دیا۔ آپ نے فرمایا پھر سنا۔ اس نے کہا حضرت اب تو آپ کے پاس کچھ نہ رہا۔ ٹھیک ہے، فرمایا ان کو چرانے کے لیے تجھے کوئی تو چاہیے نا۔ ٹھیک ہے، فرمایا میں خود کو اس کے لیے بھی پیش کرتا ہوں، مجھے محبوب کی، میرے کی، رب کی میری باتیں سنا۔ سبحان اللہ، اب یہی فرشتہ جا کے کہتا مالک جناب ابراہیم واقعی اس مقام پہ ہیں کہ انہیں خلیل بنایا جائے۔ بے شک، سبحان خانہ کعبہ کی تعمیر، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ، سبحان اللہ، اور پھر جناب اسماعیل بیٹا، اللہ اکبر کبیرہ۔ کیا منظر ہے قرآن کریم نے بیان کیا۔ 90 سال کی عمر میں مبارک میں جا کے مل رہے ہیں شہزادے، اور ان کو بھی حکم ملا بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ، اس وادی میں جو کہ جا کے چھوڑائیں جہاں بے آب و گیا ہے، کچھ بھی نہیں ہے، کھیتی نہیں ہے، پانی نہیں ہے، چرند پرند کا وجود نہیں ہے، وہاں پر چھوڑ آئے۔ ٹھیک، اور وہ بیٹا بھی کس قدر خوبصورت سبحان تھا اللہ، کہ جس نے اپنی والدہ کے ساتھ وہیں پر رہنا گزارا کر لیا اور سب کچھ رب کی رضا پہ راضی رہے۔ اچھا یہ سب کچھ کیوں ہو رہا تھا؟ جی، سبب یہ تھا کہ ان کی صلبوں میں اللہ کا نور محمد مصطفیٰ خاتم النبیین تشریف فرما سبحان صلی اللہ، اللہ بے علیہ شک، بے شک، وسلم۔ امام راضی نے یہاں تک لکھا ہے جی، ملائکہ نے جو سجدہ کیا تھا جناب آدم علیہ السلام کو، سبب یہ تھا کہ جناب آدم کی پیشانی میں نور مصطفیٰ چمک دمک سبحان رہا تھا۔ اللہ، بے شک، بے شک، اچھا ان کی پیشانیوں میں تو چمک رہا تھا نا، جی، اور ہم وہ خوش قسمت ہیں جنہوں نے اس نور کو اس کائنات کے اندر اپنی تابانیوں اور اپنی کرنوں کو بکھیرتے ہوئے دیکھا ہے۔ بے شک، حضور جلوہ گر ہوئے، جی، وہ یہ کہتے رہے، یہ بڑی خوبصورت بات ہے، جی، وہ سارے یہ کہتے رہے کہ وہ آ رہے ہیں، آنے والے ہیں، آنے والے ہیں۔ جی، ہم وہ خوش قسمت ٹھہرے کہ جو یہ کہتے رہے کہ وہ آ گئے ہیں۔ بے شک، بے شک، ہمیں یہ اعزاز ملا، سبحان اللہ، اور ہمیں تو 14 صدیوں کے بعد یہ اعزاز مل رہا ہے، تو ہم ان صحابہ کی شان کو کیا بیان کر سکتے ہیں جنہوں نے نور مصطفیٰ کو خود اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، پیر نصیر صاحب نے کہا تھا ان صحابہ کی ان خوش اتوار آنکھوں کو سلام جن کا مسلک تھا طواف رخ زیبا کرنا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جی ناظرین، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک نسب نامہ طہارت و پاکیزگی کا منبع ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام آباء و اجداد کرام وہ اللہ کے نیک، مقرب، پسندیدہ، محبوب بندے ہیں۔ اسی حوالے سے بہت ہی خوبصورت پیرائے میں گفتگو ہو رہی تھی، نثری گفتگو۔ اب نظم کی حالت میں، نعت کی حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضری دیں گے، گلہائے عقیدت پیش کریں گے بارگاہ ناز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں۔ قاری غلام محی الدین قادری صاحب، جی قاری غلام۔ مجھ خطا کار سا انسان مدینے میں رہے، مجھ خطا کار سا انسان
مدینے میں رہے بن کے سرکار کا مہمان مدینے میں رہے بن کے سرکار کا مہمان مدینے میں رہے یاد آتی ہے مجھے اہل مدینہ کی وہ بات یاد آتی ہے مجھے اہل مدینہ کی وہ بات کہ زندہ رہنا ہو تو سبحان اللہ انسان مدینے میں رہے زندہ رہنا ہو تو انسان مدینے میں رہے اور یوں ادا کرتے ہیں عشاق محبت کی نماز یوں ادا کرتے ہیں عشاق محبت کی نماز کہ سجدہ کعبے میں ہو اور دھیان مدینے میں رہے کہ سجدہ کعبے میں ہو اور دھیان مدینے میں رہے چھوڑ آیا ہوں دل و جان یہ کہہ کر اعظم چھوڑ آیا ہوں دل و جان یہ کہہ کر اعظم آ رہا ہوں میرا یہ سامان مدینے میں رہے یہ
سامان مدینے میں رہے، مجھ خطا کار سا انسان مدینے میں رہے، بن کے سرکار کا مہمان مدینے میں رہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جی ناظرین، 9 نیوز ایچ ڈی کے لائیو اسٹوڈیو سے ماہ ربیع الاول کی یہ اسپیشل ٹرانسمیشن بہار مدینہ آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے۔ آج 2 ربیع الاول کے اس بابرکت دن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نسب مبارکہ کی پاکیزگی، طہارت اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آباء و اجداد ان کا ذکر پاک ہو رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت، رفعت اور شان اور آپ کے خانوادے کی، آباء و اجداد کی، وہ یہ ہے کہ سیدنا جبریل امین علیہ السلام جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں تو آ کے عرض کرتے ہیں، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے کائنات کا گوشہ گوشہ چھانا ہے، میں کائنات کے گوشے گوشے میں پھرا ہوں، لیکن اے آقا، اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ سے بڑھ کر کوئی ہستی میں نے نہیں دیکھی، کوئی شخصیت نہیں دیکھی، اور آپ کے خانوادے سے بڑھ کر کوئی قبیلہ عظمت، رفعت اور شان والا نہیں دیکھا۔ یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے آباء و اجداد کرام، ان کی عظمت، ان کی رفعت، ان کی شان، ان کا مقام ہے، جس کی گواہی خود سیدنا جبریل امین علیہ السلام بھی دے رہے ہیں۔ ناظرین و سامعین، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آباء و اجداد کرام علیہم رضوان میں ابو الانبیاء، جد الانبیاء سیدنا ابراہیم علیہ السلام بھی ہیں، آپ کے تذکارے پاک ہو رہے تھے، سیدنا اسماعیل علیہ السلام، پھر دیگر عظیم ہستیاں، بالخصوص آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پردادا جان، دادا جان اور والد گرامی رضوان اللہ علیہ مجمعین، یہ سبھی وہ عظیم اور اللہ کے محبوب، پسندیدہ اور چنیدہ بندے ہیں کہ جنہیں اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اجداد ہونے کا، سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ کو والد گرامی ہونے کا شرف عطا فرمایا۔ اسی حوالے سے مزید گفتگو ہوگی۔ جی جناب علامہ محمد شاہ زیب رضا قادری صاحب، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آباء و اجداد کرام میں سے سیدنا اسماعیل علیہ السلام اور سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ، ان میں ایک قدر مشترک بھی ہے جی، اس حوالے سے بھی، اور دیگر جو درمیان میں عظیم ہستیاں ہیں ان کا مختصر آپ تذکرہ فرما دیجیے۔ ماشاءاللہ، آپ نے بڑی خوبصورت یہ روایت بیان کی، میرے ذہن میں بھی آپ کے پڑھنے کے بعد یہ آئی۔ وہ حضور نے پوچھا تھا، جبریل تم نے زمین و آسمان دیکھے ہیں، مشارق و مغارب دیکھے، جناب آدم سے اب تک کے تمام انبیاء کا صحابی ہو، تو ہم سا بھی کوئی دیکھا؟ تو انہوں نے آگے سے عرض کی، قلبت الارض مشارقہا و مغاربہا ولم اجد افضل من محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اس میں اگلے الفاظ یہ بھی ہیں کہ آپ کے باپ یعنی بنی ہاشم سے بڑھ کر میں نے کوئی خاندان بھی نہیں دیکھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بڑی خوبصورت روایت۔ اب جو آپ نے فرمایا ہے کہ حضرت اسماعیل اور حضور کے والد گرامی جناب سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے درمیان ایک قدر مشترک بھی ہے، اور وہ ہے ذبیح ہونا۔ سبحان اللہ، بے شک۔ میں نے کل روایت دیکھ رہا تھا، حضور کے پاس ایک اعرابی آئے، دیہات کے صحابی، انہوں نے حضور سے کچھ امداد طلب کی اور ساتھ کہا آپ 2 ذبیحوں کے بیٹے ہیں۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں سرکار یہ سن کر انکار نہیں بلکہ مسکرا رہے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ 2 ذبیح جناب اسماعیل اور جناب حضرت سیدنا عبداللہ ہیں۔ خدا کا نے فرمایا جی، وہ بالکل حضور نے فرمایا نا، انا ابن ذبیح ہیں، میں نے پچھلے سیشن میں حدیث بیان کر دی۔ سبحان اللہ۔
تو اس کا پس منظر یہ تھا کہ جناب عبد المطلب جو حضور کے دادا جان تھے، جب چاہے زمزم یعنی زمزم کے کنویں کو کھود رہے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ آپ کے لیے نہ مال ہے نہ اولاد ہے، تو آپ کیسے حق رکھتے ہیں اس کا ٹھیک کھودنے کا؟ تو آپ نے منت مانی تھی، مالک تو 10 بیٹے عطا کرے سبحان اللہ، تو ایک تیری راہ میں قربان کروں گا، ٹھیک، اور جو سب سے خوبصورت ہوگا وہ کروں گا۔ سبحان اللہ۔ اللہ نے عطا فرما دیے۔ تو پھر وہ جب نظر ماننے کا وقت آیا تو آپ نے سیدنا عبداللہ کو دیکھا، بڑے خوبصورت تھے، اتنے حسین تھے، اور پسندیدہ محبوب بھی وہی محبوب بھی وہی تھے، سب سے چھوٹے بھی تھے، جی، اتنے خوبصورت اور حسین تھے کہ بہت سی دوشیزائیں آپ کے حسن کی تاب نہ لاتے ہوئے دم توڑ دیتی تھی۔ اور عقد کا بھی کئی جی، عقد کی فرمائشیں بھی ہوتی رہی، پیشانی میں نور مصطفیٰ جھلک رہا تھا۔ اچھا، وہ نور بھی کسی کسی کو نظر آتا ہے، بے شک، اس زمانے میں بھی سب کو نظر نہیں آیا، ہمارے زمانے میں بھی اب سب کو نظر نہیں آتا۔ ٹھیک ہے۔ اب دیکھیے آپ، اب وہ جب نظر ماننے کا وقت آیا تو جناب عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذبح کرنے لگے، جناب سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو پھر وہ نظر ماننے کے لیے پھر وہ آگے فدیے دیے گئے، عورت کے پاس جانے کا سلسلہ ہوا، ایک طویل ترین 100 اونٹ رکھے گئے، جی، فال نکلتا تھا، 10 اونٹ نکال لیے، پھر نکال لیے، لاسٹ پہ آ کے پھر جناب عبداللہ کے مقابلے میں 100 اونٹ ٹھیک ہے، جو ہے وہ ذبح کر دیے گئے، اور لوگوں نے آ کے کہا عبد المطلب آپ تو قریش کے سردار ہیں، اگر آپ نے اس روایت کو آغاز کر دیا اور یہ تو پھر صبح قیامت چلتی رہے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے جناب اسماعیل کی حفاظت یوں فرمائی، اور یہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے والد گرامی کی یعنی حضور کے نور کی حفاظت فرمائی، وہ جو قرآن کریم میں فرمایا واللہ یعصمک من الناس، جی، اللہ آپ کی بلکہ اللہ کریم آپ کی تو حفاظت فرما ہی رہا ہے۔ حضرت اسماعیل کے بیٹے حضرت عدنان، جی، بخت نصر کو یہ حکم ملا تھا اللہ کی طرف سے، ٹھیک، آپ اس پہ اٹھائیں تاریخ طبری اٹھا لیں، جی، اچھا اس پہ سید زینی دہلان کی سیرت النبی اٹھا لیں، سیرت النبویہ اٹھا لیں، اس میں آپ کو یہ ریفرنس مل جائے گا جب شعیب علیہ السلام کو قتل کر دیا، شہید کر دیا نا، جی، تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت کے 2 انبیاء کو جناب حضرت ارمیہ اور برخیہ، ان دونوں کو حکم بھیجا کہ آپ جا کے ان سے جو ہے نا وہ بخت نصر کو لے کے جائیں، ٹھیک، اور اس وقت عدنان تھے حضرت اسماعیل کی اولاد سے، ٹھیک ہے، ان سے مقابلہ کریں، اور عدنان کے بیٹے تھے معد، میم عین دال، معد، ٹھیک ہے، اور یہ اس وقت 12 سال کے تھے۔ اللہ کریم نے نور مصطفیٰ کی حفاظت کیسے کی، یہاں یہ دیکھیے گا آپ، جی، فرمایا بخت نصر کو کہو کہ جائے وحی کی، اور میرے عدنان کو یہ خبر دینا کہ ماد کو کچھ نہیں ہونا چاہیے، صحیح، اس کی حفاظت کرنی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بسبب نور النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی جبہتہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کہ ماد کی پیشانی میں نور نبوی کو نظر آ رہا تھا، اس سبب سے اس کی حفاظت کی جا رہی تھی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، حضرت عدنان بعد میں فوت ہوئے، ٹھیک ہے، اور حضرت ماد کی حفاظت یوں ہوئی کہ پھر یہ دونوں انبیاء لے کر آ گئے ان کو۔ سبحان اللہ، بخت نصر نے سب کچھ اجاڑ کے رکھ دیا تھا، کس سے مخفی ہے اس کے سارے معاملات، بالکل صحیح، اللہ نے یوں حفاظت فرمائی۔ اور حضرت ماد کی جو پھر ماد نام کی وجہ تسمیہ مورخین نے لکھی ہے، سیرت نگاروں نے لکھی ہے کہ عدنان ہمیشگی کے معنی میں ہوتا ہے، عدن سے، ٹھیک ہے، تو اس لیے ان کو عدنان کہا گیا کہ وہ ہمیشہ خیر و برکت پر رہے، سبحان اللہ، آفات و بلیات سے اللہ نے انہیں ہمیشہ محفوظ رکھا۔ بے شک، ماد اس لیے رہے کہ یہ ہمیشہ جب بھی جہاد کے لیے وقت آتا تو یہ تیار ہوتے تھے، ٹھیک ہے، اور جس جنگ میں بھی جاتے تھے فتح و نصرت ان کے قدم چوما کرتی سبحان تھی۔ اللہ، خالد بن ولید کی ٹوپی میں سر انور کا منہ مبارک ایک ہو جی، تو وہ کبھی شکست نہ کھائیں، بے شک، تو جن کی پیشانیوں اور صلبوں میں نور نبوی چمک رہا ہو اور موجود ہو، وہ کیسے غارت ہو سکتے ہیں، وہ کیسے شکست کھا سکتے ہیں؟ جناب عبد المطلب کو دیکھ لیں، ابرہا نے جب حملہ کیا ہے، سارا ریوڑ لے گیا ہے، آپ جا کے کہتے ہیں بھائی ہماری بکریاں واپس کرو۔ سبحان اللہ، ابرہا نے کہا عبد المطلب میں تو سردار سمجھ رہا تھا آپ مجھ سے بات کریں گے خانہ کعبہ کی، اور آپ اپنی بکریاں مانگ رہے ہیں۔ فرمایا بکریاں کس کی ہیں؟ انہوں نے کہا جی آپ کی۔ فرمایا میں نے مطالبہ کیا ہے کہ وہ میری تھی، کہ مجھے فکر تھی، جب میری بکریوں کی مجھے فکر ہے تو جس کا گھر ہے وہ مالک جانے، وہ تو جانے، وہ خود ہی اس کی حفاظت فرما لے گا۔ اور کیسے حفاظت فرمائی، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل ترمیہم بحجارۃ من۔ اچھا اب ماد کے بعد پھر آتے ہیں حضرت نزار، ٹھیک، اچھا نزار جب ماد کے ہاں بیٹے پیدا ہوئے نا یہ نزار، تو ان کی پیشانی سے نور نبوی ظاہر ہو رہا تھا۔ ٹھیک ہے، انہوں نے اتنا خیرات کی، اونٹ ذبح کیے، لوگوں کی دعوتیں عام کی، بہت کچھ کیا۔
نزار کیوں کہا؟ آپ نے سارا کچھ کرنے کے بعد فرمایا یہ جو کچھ میں نے کیا ہے نا، یہاں لفظ نظر کے استعمال ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، اور فرمایا نظر کے معنی قلیل کے ہوتے ہیں، یہ جو سب کچھ کر بھی دیا ہے نا آنے والے بچے، یہ تیرے لیے تو کچھ بھی نہیں ہے، سبحان اللہ، اس وجہ سے ان کو نزار کہا گیا۔ پھر آگے جناب الیاس آتے ہیں جن کے بارے میں حضور نے فرمایا تھا لا تسبوا الیاس، الیاس کو برا بھلا مت کہو، وہ مومن تھے اور اللہ نے انہیں خیر کثیر عطا فرمائی تھی۔ اتنی پشتوں پہلے جو الیاس گزرے ان کو حضور مومن فرمائیں، تو جن کی صلب سے ڈائریکٹ مصطفیٰ شکم آمینہ میں گئے ہیں، اس عبداللہ کے ایمان کے بارے میں کیوں شک ہو سکتا ہے؟ پھر آگے مدرکہ آتے ہیں، ان کو مدرکہ کیوں کہا جاتا ہے؟ ان کا اصل نام تھا عمر، ٹھیک ہے، ان کے ایک بھائی تھے عامر، یہ دونوں جنگل گئے اور شکار مل گیا، شکار لیا، اس کو پکانے لگ گئے، ایک خرگوش نکلا، وہ خرگوش نکلا تو ان کے جو اونٹ بندھے ہوئے تھے وہ بدک گئے، ٹھیک ہے، وہ بھاگ گئے۔ جب وہ بھاگ گئے نا تو انہوں نے عامر نے عمر سے کہا، یعنی مدرکہ سے کہا کہ آپ جائیں گے یا میں جاؤں؟ پھر عامر خود ہی بولے کہ آپ اونٹ لینے چلے جائیں، میں یہاں بیٹھ کے شکار پکاتا ہوں۔ وہ چلے گئے، انہوں نے اونٹوں کو پکڑ لیا، لے آئے، کھانا شانا کھایا، رات لوٹے اور جا کے اپنے والد گرامی سے یہ سارا معاملہ بتایا۔ جب ان کو بتایا نا کہ میں نے اس انداز سے اونٹوں کو پکڑ لیا، انہوں نے پکا لیا، تو انہوں نے فرمایا انت مدرکہ وانت طابخہ، سبحان اللہ، تم پانے والے ہو اونٹوں کو اور یہ شکار کو پکانے والے ہیں۔ سبحان اللہ، مدرک دارا کا یدرک اسے ادراک سے پانا اور طباخ یطبخ طباخ سے پکانا۔ فرمایا تم پانے والے ہو اور تم طابخہ ہو، پکانے والے ہو، تم پکڑنے والے ہو۔ پھر یوں ہی سلسلہ چلتے جائیں تو آ جائیں بنو ہاشم پر، آ جائیں ہاشم پر، آ جائیں۔ ہاشم کے معنی ہوتے ہیں ٹکڑے ٹکڑے کرنے والا۔ ٹھیک ہے، آپ کو ہاشم اس لیے کہا جاتا تھا کہ اس زمانے میں قحط پڑ گیا تو آپ روٹی کو چور چور کر سرید بنا کر لوگوں کو کھلایا کرتے تھے، سبحان اللہ، اس لیے ہاشم آپ کو ہاشم کہا گیا۔ عبد المطلب پاک پر آ جائیں۔ عبد مناف کے 4 بیٹے تھے، ٹھیک ہے، ان میں بڑے ہاشم تھے، چھوٹے مطلب تھے۔ یہ تجارت کے لیے جا رہے تھے، یثرب سے گزرے، یہاں ان کے ہاں ایک شخص کے پاس آپ رکے، ان کی بیٹی دیکھ لی، ان سے نکاح کی آپ نے خود دعوت دی، تو وہ جو تھے انہوں نے آگے سے دیکھا کہ عرب کا سردار، مکے کا سردار میری بیٹی کا نکاح طلب کر رہا ہے مجھ سے، انہوں نے راضی برضا پیش کر دیا، نکاح ہو گیا، رخصتی نہیں ہوئی۔ طے یہ پایا تھا کہ اگر اولاد ہوگی تو یہ یہیں پر آ کر کرے گی۔ حضرت آگے تشریف لے گئے، واپسی پہ لوٹے، پھر یہیں پہ ساتھ لے آئے، حاملہ ہو گئیں، وہ امید سے ہوئیں، وہ پریگننٹ ہوئیں۔ آگے جو اللہ نے بیٹا دیا نا، وہ جب پیدا ہوا تو اس کے سر میں کچھ سفید بال تھے، صحیح، اس کا نام رکھا گیا شیبہ، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، وہ بوڑھے کو کہتے ہیں نا عربی میں، قرآن کریم میں بھی یہ لفظ 2 جگہ پہ 4 جگہ پہ استعمال ہوا ہے۔ اب جب ان کا نام رکھا گیا تو وہ فوت ہو گئے۔ جب وہ فوت ہو گئے تو ایک عرصہ گزرا تو ایک شخص مکے سے یہاں یثرب آیا، اس وقت تو یہ یثرب تھا، ٹھیک ہے، تو دیکھا کہ کچھ بچے کھیل رہے ہیں اور تیر سے کھیل رہے ہیں۔ ایک بچہ جب اس کا نشانہ بالکل ٹھیک جگہ پہ لگتا ہے تو وہ اونچی آواز سے کہتا ہے انا بن ہاشم، میں ہی ہاشم کا بیٹا ہوں، ٹھیک ہے، انا بن سید البطحا، سبحان اللہ، میں وادی بطحا کے سردار کا بیٹا ہوں۔ وہ جب اس شخص نے سنا نا، اس نے جا کے مطلب سے کہا تمہارا بھتیجا اس انداز سے کھیل رہا ہو اور تم یہاں بیٹھے ہو؟ ٹھیک ہے، وہ مجلس میں بیٹھے تھے، اس شخص نے اپنی اونٹنی پیش کی، یہ اسی پر سوار ہو کر گئے، اس بچے کو اپنی وہ بھائی کی زوجہ سے بھی کہا، انہوں نے سلمہ نام تھا ان کا، انہوں نے آنے سے انکار کر دیا، البتہ اپنے بچے شیبہ ان کے مستقبل کو سامنے رکھتے ہوئے ان کو ساتھ بھیج دیا۔ ٹھیک ہے، اب یہ آگئے، جیسے ہی حرم میں داخل ہوئے، مکے میں داخل ہوئے، لوگوں نے پوچھا یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا یہ میرا غلام ہے۔ جس نے پوچھا انہوں نے کہا یہ میرا غلام ہے، ٹھیک ہے، اس وجہ سے عبد المطلب۔ اب جب یہ گھر پہنچے، ان کو غسل دیا، نہا کے لائے، آپ نے تو شروع میں بیان کر دیا ماشاءاللہ، نہا کے لائے تو لوگوں نے اب پوچھا یہ کون ہے؟ کہا یہ عبد المطلب ہے، یہ میرے بھائی کا بیٹا ہے، میرا بھتیجا ہے۔ اب شیبہ نام کسی کو بھی یاد نہ رہا، بلکہ یہ عبد المطلب کے نام سے ہی مشہور ہو گئے۔ یہ عبد المطلب سے پھر آگے عبداللہ ہوئے جو محبوب کے والد گرامی، کیا شان ہے ان کی۔ اور آپ نے بنو نجار کا ذکر کیا، یثرب، جی، اور یہ بنو نجار سے ہی تھے، جو سلمہ نام کی جو ہاشم کی زوجہ بنی، یعنی عبد المطلب کی والدہ ماجدہ، ٹھیک ہے،
وہ بنو نجار قبیلے سے تھی، اور محبوب جب مدینہ میں تشریف لائے تھے تو یہ چونکہ ننیال بن رہا تھا، حضور جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم نجار کے قبیلے میں 1 ہفتہ ٹھہرے رہے تھے۔ ان کی ضیافت کو دیکھ کر، ان سے خوش ہو کر، اور محبوب کریم علیہ السلام پھر آگے بعد میں تشریف لے گئے تھے۔ شاعر اسلام حفیظ جلندری نے اسی کا منظر کھینچتے ہوئے کہا تھا، بنو نجار کی بچیاں دف بجا کر گا کے کہہ رہی تھیں، ہم ہیں بچیاں نجار کے عالی گھرانے کی۔ یہ جو عالی گھرانہ ہے یہ اس سبب سے ہے، یہ عظمت اور علو مرتبت اس حوالے، یہ بھی اسی حوالے سے ان کو مل رہی تھی۔ اچھا، انہوں نے کہا ہم ہیں بچیاں نجار کے عالی گھرانے کی، خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانے کی۔ اس انداز سے وہ حضور جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم کی آباء، اور اس پہ ایسی ایسی قبلہ مفتی صاحب باتیں ہیں، میں مطالعہ کر رہا تھا۔ ماد کو جب حفاظت کی گئی تھی تو اس میں ایک سبب یہ بھی تھا، سیرت کی کتابوں میں آتا ہے، لکھا گیا کہ اللہ کریم نے فرمایا تھا یہی وہ بچہ ہے جس سے میں اپنے آخری نبی کو نکالوں گا، سبحان اللہ، الذی اختم بہ النبوہ، جس پر میں نبوت کو ختم کروں گا۔ دوسری روایت کے جو دوسرے طریق سے ہے اس میں الذی اختم بہ الرسل، جہاں پر میں نے رسولوں کو ختم کرنا ہے، یعنی ختم نبوت کی، ختم رسالت کی گواہیاں صدیوں پہلے کے اسلاب میں بھی اللہ تعالیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین بھی ہیں، خاتم مرسلین بھی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے محبوب کریم علیہ السلام کی حفاظت کرتے کرتے اس نور نبوی کو جو جناب آدم سے چلا تھا اور جناب عبداللہ تک آیا، اور یہ جب آیا ہم اس پر بھی تھوڑی گفتگو کر لیں۔ حضرت عبداللہ حضور کے والد گرامی، ان پر جب وہ نور آپ کی شکم صلب سے نکل کر حضرت آمینہ کے شکم میں آیا تو کیسا منظر تھا۔ امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک دن رات کو اٹھے اور اپنے حواریوں سے کہا تم بھی اٹھو، یہ شب جمعہ تھی، ٹھیک ہے، اور جگا کے کہا کہ عبادت میں مصروف ہو جاؤ۔ سبحان اللہ۔ حواریوں نے پوچھا حضرت کیا سبب ہے؟ فرمایا یہ وہ رات ہے جس رات میں نور محمدی و مصطفی صلب پدر سے رحم مادر میں جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ امام احمد بن حنبل کہتے ہیں جس رات میں صدیوں پہلے شکم اطہر نے منتقل ہونا ہو، جناب عیسیٰ اس رات کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں، تو ہم تو امتی ٹھہرے، ہم صدیوں بعد شب میلاد میں خوشیاں کیوں نہیں کر سکتے؟ بے شک۔ اور پھر آپ اس پر دیکھیے شیخ محقق کا موقف یہ ہے، قرآن کریم فرماتا ہے وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ۔ لیلۃ القدر جس میں قرآن نازل ہوا وہ 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے۔ شیخ محقق کا موقف یہ ہے جس رات محبوب آئے ہیں وہ 1000 لیلۃ القدروں سے بھی افضل ہے۔ بے شک۔ فرمایا دلیل ادھر کیا ہے کہ لیلۃ القدر میں قرآن آیا ہے اور یہاں صاحب قرآن محمد مصطفیٰ تشریف لائے ہیں۔ اور پھر حضور جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا، کیا شان ہے ان کی۔ بے شک۔ جناب سیدہ فاطمہ کو فضیلت، اقبال کہتے ہیں نا مریم از یک نسبت حضرت عیسیٰ عزیز، از سے نسبت حضرت فاطمہ عزیز، کہتے ہیں حضرت مریم کو تو ایک نسبت ملی کہ وہ حضرت عیسیٰ کی ماں ہیں، والدہ ماجدہ ہیں، بڑی شان ہے، لیکن فاطمہ پاک کو 3 نسبتیں ملی کہ وہ رسول اللہ کی بیٹی ہیں، علی مرتضیٰ کی بیوی ہیں، حسینین کی ماں ہیں۔ سبحان اللہ۔ ان 3 شرفوں کی وجہ سے وہ ان سے بھی افضل ٹھہری۔ بالکل ٹھیک۔ لیکن یہاں دیکھیے یہ ماں مصطفیٰ کی ہیں، کائنات کی سب سے عظیم ماں، کائنات کی سب سے عظیم ہستی کی ماں۔ سبحان اللہ۔ میں اس پہ ایک بات عرض کر کے پھر اجازت چاہوں گا۔ حضور علیہ السلام جب مدینہ شریف سے واپس لوٹ رہے تھے مقام ابوا شریف، اللہ اکبر، یہاں آ کے حضور کی والدہ بیمار ہو گئیں، ساتھ ام ایمن ہیں۔ اب ام ایمن کون ہے اس پہ بہت اختلاف ہے، یہ حضور کے والد کی لونڈی تھی، حضور کی والدہ کی لونڈی تھی، یا حضرت خدیجہ کی لونڈی تھی جنہوں نے آزاد کر کے حضور کی تربیت، یہ حضور کی دائیا بھی ہیں بالکل ام ایمن، اور شہزادے حسنین کریمین کی دائیا بھی ام ایمن، بڑی شرف والی عورت ہے۔ حضور کو دودھ بھی پلایا، حضور کی پرورش بھی کی، بہت شرف ہے ان کا۔ ام ایمن ساتھ تھی۔ حضرت آمینہ نے کہا، ام ایمن سے بخار ہو گیا اور زیادہ طبیعت خراب ہو گئی، تو کہا کہ ان کو لے جانا اور عبد المطلب کے حوالے کر دینا، اور ساتھ اب حضور سے باتیں کی حضور کی ماں نے، 6 سال کی ننھی سی عمر ہے۔ یہ الگ حقیقت ہے کہ حضور کے بارے میں سیرت نگار میں انہوں نے لکھا ہے، روایتوں میں آتا ہے جتنا عام بچہ سال میں پرورش پاتا تھا محبوب ایک دن میں اتنی پرورش پاتے تھے۔ جبھی تو بریلی کے تاجدار امام احمد رضا نے کہا تھا نا، گود میں عالم شباب اور حال شباب کچھ نہ کچھ۔ کہ مجھے بہت خوبصورت یہ شعر لگتا ہے۔
اعلیٰ حضرت کہتے ہیں گود میں عالم شباب، یعنی جب بچے ہیں تو جوانی کا عالم ہے، گود میں عالم شباب اور حال شباب کچھ نہ پوچھ، گلبنے باغ نور کی اور ہی کچھ اٹھان ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ بچپن ہے، بچپن میں انگلی اٹھاتے ہیں تو چاند جھک جاتا، سبحان اللہ۔ یہ حضرت عباس نے کہا تھا جی تبوک سے واپسی اور پہ، وہ فرماتے ہیں کہ میں اسی وجہ سے ایمان بھی لایا تھا۔ جی، تم نے تو آپ دیکھا، میں نے تو بچپن کی ساری باتیں دیکھی۔ اچھا، اب حضور علیہ السلام ننھی سی عمر ہے، 6 سال کی عمر، عام بچہ ہو نا قبلہ تو وہ سانولے رنگ کا بھی ہو تو خوبصورت لگتا ہے، بالکل صحیح۔ حضور جانے جانا تو یوسف علیہ السلام کے بھی طالب بنتے ہیں کہ وہ بھی ان کے دیدار کی لذتیں لینے کے لیے تمنائیں کرتے تھے۔ محبوب جب بچپن میں ہوں گے تو کیا خوبصورت لگتے ہوں گے، یعنی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن سے ہی تو کائنات کو حسن ملا۔ سبحان اللہ۔ اعظم چشتی نے کہا تھا نا، جی، سمجھا نہیں ہنوز میرا عشق بے ثبات۔ سبحان اللہ۔ مجھے اس شعر کی بھی آج تک میں اس کی حیرانگی میں ہوں، کیا کہا اعظم چشتی نے، عالم آدمی تھے، سمجھا نہیں ہنوز میرا عشق بے ثبات۔ محبوب سے کہتے ہیں تو کائنات حسن ہے یا حسن کائنات؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی کائنات کا حسن آپ سے ہے یا پھر حسن کی ہی پوری کائنات آپ ہیں؟ سبحان اللہ، بے شک۔ بچے جب بولتے ہیں تو ان کے توتلا پن بھی بڑا خوبصورت لگتا ہے۔ جی، آپ سوچئے ما ینطق عن الہوا کی بولی سے جب بچپن میں باتیں نکلتی ہوں گی تو کیا سما بندتا ہوگا۔ بے شک۔ حضور کی والدہ آپ سے باتیں کر رہی ہیں اور انہوں نے کہا بیٹے ہر نئی چیز کو پرانی ہو جانا ہے، ہر باقی چیز کو فنا ہو جانا ہے، لیکن سنو، نہ میں نے پرانی ہونا ہے نہ میں نے فنا ہونا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضور توتلے سے لہجے میں پوچھا ہوگا بچپنے کی عمر میں، فصیح و بلیغ حضور سے بڑا کون ہو سکتا ہے؟ میں نے یہ اس محبت کے پیرائے میں کہا ہے، ورنہ ام ایمن کہتی ہیں حضور نے سب سے پہلا جو کلام کی، ابن حشام کے لفظ ہیں، حضور جب پیدا ہوئے تو زبان اقدس سے جو الفاظ جاری ہوئے، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واسیلا، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ زبان اقدس سے سب سے پہلا کلام تھا۔ بالکل ٹھیک۔ حضور نے پوچھا ماں جی آپ خود ہی فرما رہی ہیں اور پھر تردید بھی خود ہی فرما رہی ہیں؟ ٹھیک ہے۔ اللہ اکبر، صدقے جاؤں حضور کی ماں کے الفاظ پر۔ سبحان اللہ۔ اور یہ اس پورے پروگرام کی اور سیگمنٹ کی سب سے خوبصورت اور جان یہ بات ہے، جی، حضور کی والدہ نے فرمایا بیٹا کہا بھی ہے انکار بھی کیا ہے، میں کیوں فنا نہیں ہوں گی، میں کیوں پرانی نہیں ہوں گی؟ سبحان اللہ، اس لیے کہ میں تیرے جیسا پاک اور ستھرا بیٹا پیدا کر کے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہم یوں ہی کہہ سکتے ہیں ہو درود تجھ پہ بھی آمنہ، تیرے چاند پر بھی سلام ہو، تیری گود کتنی عظیم ہے، ملا تجھ کو ماہ تمام ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے یہ حضرت سیدہ آمنہ کو ہی شرف بخشا، جناب حلیمہ نے تو صرف دودھ پلایا تھا، جو دودھ پلائے وہ اتنا ناز کرے، بلکہ جس بہن کے ساتھ پیا تھا وہ حضرت شیمہ ناز کریں، قبیلہ گرفتار ہو جائے تو کہیں چھوڑو ہمیں، میں تو تمہارے نبی محمد کی بہن لگتی ہوں، اور حضور فرمائیں بہن آپ آئی کیوں ہیں، آپ پیغام ہی بھیج دیتی، ٹھیک ہے۔ تو جب انہوں نے دودھ پلایا تو وہ اتنا ناز کرتی ہیں، روز محشر جب حضور کا مقام حضور کی ماں دیکھیں گی تو ساتھ والی عورت کی محشر کی عورتوں سے کہیں گی نا یہ میرا بیٹا محمد ہی ہے۔ تو یہ حضور کے والدین کا تذکار خیر تھے جو ہم نے آج کے سیگمنٹ میں کیے، اللہ تعالیٰ ان کے صدقے سے ہمارے ماں باپ کی بخشش و مغفرت فرمائے۔ علامہ صاحب دیکھیے آخری بات کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فضائل و خصائل کو اپنی ناقص عقل اور فہم کے مطابق بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جی، بیان نہیں کر سکتے، سمجھ بھی نہیں سکتے، ادراک بھی حاصل نہیں کر سکتے۔ جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر پاک، ذات مبارکہ تو بہت وراء الورا، سبحان اللہ، ذکر پاک وہ ہے کہ جب اللہ کا ذکر کرنے والا کوئی نہیں ہوگا قیامت قائم ہوگی، لیکن اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر مبارک اس وقت بھی ہو رہا ہوگا، خود اللہ رب العزت فرمانے والا ذکر۔ آپ نے جو یہ فرمایا نا کہ ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ نے فرمایا تھا، جی فرمایا سنو یہ جو تم سنتے ہو نا کہ حضور مثل قمر تھے، چاند کی طرح تھے، سورج کی طرح تھے، کان الشمس تجری فی وجہہ، ٹھیک، فرمایا یہ سب تشبیہات افہام و تفہیم کے لیے ہیں، کیونکہ ہماری عقل میں وہی چیزیں آتی ہیں، ہم نے دیکھا، یہ جو کہا جاتا ہے نا دو جہاں کے مالک ہیں، برحمت ہیں، یہ کہا بھی اس لیے جاتا کہ ہم نے یہ جہان دیکھا ہے اور آخرت کا دیکھیں گے، ٹھیک ہے، باقی جہان ہم نے تو دیکھے نہیں، بالکل رحمت للعالمین، رب العالمین، عالمین ہیں، 18,000 عالم ہیں، مخلوقات ہیں، علماء کی تحقیق کے مطابق، جی، اب باقی وہ کیا ہے وہ اللہ جانے اور اس کا محبوب جانے۔ اما عائشہ فرماتی ہیں یہ سب تشبیہات، تمثیلات یہ صرف تفہیم کے لیے ہیں، ورنہ حضور تو اس سے بھی وراء الورا ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا
سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اللہ اکبر، کہ ابا بکر لم یعرفنی حقیقتی، میری حقیقت کو میرے خدا کے سوا. ہم یوں ہی کہہ سکتے ہیں لا یمکن الثناء کما کان ابو، بعد از خدا بزرگ توئی، قصہ مختصر. اور میں اپنے امام کے لہجے میں کہوں تو یوں کہوں گا لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کو. جی ناظرین و سامعین، نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تذکار پاک، زندگیاں گزر جائیں ختم نہیں ہو سکتے. بس آخر میں اپنے معزز مہمان اسلامک اسکالر جناب علامہ محمد شاہ زیب رضا قادری صاحب سے یہ درخواست کروں گا کہ آپ دعا فرمائیں. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم وبارک وسلم. مالک کریم اپنی رحمت سے ہماری اس نشست کو اپنی بارگاہ میں مستجاب فرما، ہمارے ناظرین ہمارے سامعین کے لیے اس کو ذریعہ نجات بنا. خلاق عالم اپنے محبوب کریم علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی برکات کثیرہ ہم سب کو عطا فرما. اپنے پیارے محبوب کے میلاد شریف کی برکت سے یا اللہ جتنے بے اولاد ہیں سب کو نیک اور صالح اولاد نصیب فرما. محبوب کے ذکر کی لذتیں برکتیں ہم سب کو عطا فرما. سچی غلامی حضور کی عطا فرما. حضور کی سیرت پہ عمل کی توفیق نصیب فرما. حضور کے ذات کو عملی نمونہ اپنی بنانے کی توفیق عطا فرما. اس پروگرام کو، اس کے کروانے والوں کو، اس کے یا اللہ جتنے منتظمین ہیں، معاونین ہیں، سب کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمتوں کا خاص حصہ نصیب فرما. یا اللہ اس بہار مدینہ پروگرام کو اپنی محبوب کریم علیہ السلام کی امت کے لیے نفع مند بنا، اور جب ہم دنیا سے جانے لگے تو ہم سب کے ایمان کی سلامتی نصیب فرما. وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ. جی ناظرین، 9 نیوز HD کے لائیو اسٹوڈیو سے آج 2 ربیع الاول یہ پروگرام بہار مدینہ اسپیشل ٹرانسمیشن آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا تھا. اختتام پذیر ہوتا ہے. اپنے میزبان محمد لقمان رضا، ہمارے معزز مہمان، ہماری ٹیم کو اجازت دیں. آخر میں جناب قاری غلام محی الدین رضا قادری نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں الہا عقیدت پیش کریں گے. جی جناب قاری غلام محی الدین. صبح طیبہ میں ہوئی سبحان اللہ، سبحان اللہ. بٹتا ہے باڑا نور کا. سبحان اللہ. صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا. صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا. صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا. میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا. میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا. نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا. نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا. تیری ہی جانب ہے پانچوں وقت سجدہ نور کا. تیری ہی جانب ہے پانچوں وقت سجدہ نور کا. رخ ہے قبلہ نور
نور کا اب روح کعبہ نور کا رخ ہے قبلہ نور کا اب روح کعبہ نور کا تاج والے دیکھ کر تیرا امامہ نور کا تاج والے دیکھ کر تیرا امامہ نور کا سر جھکاتے ہیں الہی بول بالا نور کا سر جھکاتے ہیں الہی بول بالا نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے ہو گئی میری غزل پڑھ کر قصیدہ نور کا ہو گئی میری غزل پڑھ کر قصیدہ نور کا صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا جزاک اللہ عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ